بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ درس میں قسم سے متعلقہ مسائل کی تکمیل ہو گئی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز نظر یعنی منت ماننے کے مسائل سے آغاز ہو رہا ہے۔ نظر یا منت ماننا شریعت کے اندر جائز ہوتا ہے، یعنی کسی نیک کام کے لیے آپ کسی نیک کام کو اپنے اوپر لازم کر لینا جو کہ لازم نہ ہو، تو ایسے نیک کام کو اپنے اوپر لازم کر لینا جو لازم نہ ہو اسے منت ماننا کہا جاتا ہے۔ کسی کام پر عبادت کی منت یعنی نظر مانی، پھر وہ کام پورا ہو جائے تو جس کام کے لیے منت مانی تھی تو اب وہ پورا کرنا انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ منت کو پوری نہیں کرے گا تو پھر بہت گناہ گار ہوگا۔ لیکن اگر کسی ناجائز کام کی منت ہو تو اس کا پورا کرنا واجب نہیں بلکہ جائز ہی نہیں، جیسا کہ آگے مسائل جو آ رہے ہیں اس سے انشاءاللہ العزیز واضح ہو جائے گا۔ تو انسان مختلف چیزوں کی نظر مان سکتا ہے۔ عبادتیں مختلف نوعیت کی ہیں، عبادت روزہ بھی ہو سکتا ہے، عبادت نماز بھی ہو سکتی ہے، عبادت جو ہے وہ صدقہ کرنا بھی ہو سکتا ہے، عبادت قربانی کرنا بھی ہو سکتا ہے، عبادت جانور ذبح کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، ہر ایک سے متعلقہ مسائل حضرت والا نے بیان فرمائے ہیں۔ روزے کی نظر سے متعلقہ مسائل یہ بیان فرمائے کہ کسی نے کہا یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 5 روزے رکھوں گا، تو جب کام ہو جائے گا تو 5 روزے رکھنا واجب ہے، اور اگر کام نہیں ہوا تو روزے واجب نہیں۔ پھر اگر صرف اتنا ہی کہا کہ 5 روزے رکھوں گا تو اختیار ہے، چاہے تو 5 روزے لگاتار رکھے یا ایک 2 کر کے 5 روزے پورے کر لے، دونوں صورتیں درست ہیں۔ اور اگر نظر مانتے وقت یہ کہہ دیا کہ 5 روزے لگاتار رکھوں گا یا دل میں یہ نیت موجود تھی تو پھر مسلسل رکھنے پڑیں گے۔ اگر درمیان میں ایک آدھ چھوٹ جائے تو دوبارہ نئے سرے سے رکھے، یعنی اس میں اعتبار اس کی نیت کا یا اس کے الفاظ کا ہے۔ اگر الفاظ جو ہے وہ لگاتار کے یا مسلسل کے کہے تو پھر مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، یا الفاظ تو لگاتار یا مسلسل کے نہیں کہے لیکن باقاعدہ نیت دل میں موجود ہے کہ مسلسل روزے رکھوں گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیتوں سے واقف ہے، ایسی صورت کے اندر پھر مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر یہ کہا کہ جمعے کا روزہ رکھوں گا یا فلاں مہینے کی 1 تاریخ سے 10ویں تاریخ تک روزے رکھوں گا تو خاص جمعے ہی کو اور اس مہینے کی خاص انہی تاریخوں میں روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اصول یہ ہے کہ منت میں کسی زمانے، دن، مہینے، جگہ، فقیر کی تعین کرنے سے تعین لازم نہیں ہوتی ہے۔ کسی دوسرے وقت یا دوسری جگہ یا دوسرے فقیر کو دینے سے بھی منت پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر منت میں کوئی چیز متعین کر دی کہ فلاں چیز دوں گا تو وہی چیز دینا لازم نہیں بلکہ اس کی قیمت کے برابر نقدی یا کوئی دوسری چیز بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ اصول ذہن میں رہے گا تو انشاءاللہ العزیز آنے والے مسائل کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ تو حضرت والا نے فرمایا کہ اگر جمعے کے روزے کی منت مانی تو ضروری نہیں ہے کہ جمعے ہی کو رکھے۔ اگر کسی مخصوص مہینے کے 10 دنوں کی نظر مانی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی مہینے کے 10 دنوں کے اندر روزہ رکھے، بلکہ جب چاہے 10 روزے رکھ لے، لیکن یہ 10 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے، چاہے اس مہینے میں رکھے چاہے کسی اور مہینے میں، سب جائز ہے۔ اسی طرح اگر یہ کہا اگر آج میرا یہ کام ہو جائے تو کل ہی روزہ رکھوں گا، تب بھی اختیار ہے، چاہے کل ہی رکھ لے چاہے بعد میں رکھ لے۔ کسی نے نظر مانتے وقت یوں کہا شعبان کے مہینے کے روزے رکھوں گا تو شعبان کے پورے مہینے کے روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ اگر درمیان میں کسی وجہ سے 5-10 روزے چھوٹ جائیں تو ان کے بدلے اتنے روزے اور رکھ لے، سارے روزے دوبارہ نہ رکھے۔ اور یہ بھی اختیار ہے کہ شعبان کے مہینے میں نہ رکھے، کسی دوسرے مہینے میں رکھے، لیکن بہرحال رکھنے سب جو ہے وہ لگاتار ہیں۔ نماز کی نظر، کسی نے منت مانی کہ میری گمشدہ چیز مل جائے تو میں 8 رکعت نماز پڑھوں گا، تو اس کے مل جانے پر 8 رکعت نماز پڑھنا پڑے گی، چاہے ایک ساتھ 8 رکعتیں پڑھے یا 4 کر کے پڑھے یا 2 کر کے پڑھے، ہر صورت جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ 8 رکعتیں جو ہے وہ ایک ساتھ عموماً نہیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن پڑھنا چاہے تو کوئی شخص نفل میں 8 رکعت تک ایک ساتھ ایک سلام سے پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر 4 رکعت کی منت مانی تو چاروں ایک ہی سلام سے پڑھنی ہوگی،
الگ الگ دو دو پڑھنے سے نظر ادا نہیں ہوگی، کیونکہ 4 رکعت عموماً جو ہے وہ نمازوں کے اندر ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں، تو جب کسی نے 4 رکعت کا لفظ استعمال کیا تو پھر چاروں ایک ساتھ ہی پڑھنی پڑیں گی۔ کسی نے 1 رکعت پڑھنے کی منت مانی تو پوری 2 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی، اگر 3 کی منت مانی تو پوری 4، اگر 5 کی منت مانی تو پوری 6 رکعتیں پڑھیں۔ ان سے زیادہ کا بھی یہی حکم ہے، اس وجہ سے کہ 1 رکعت والی نماز کا کوئی تصور ہمارے یہاں نہیں ہے، صرف وتر کے اندر 3 رکعتیں ہیں اور مغرب کی نماز کے اندر 3 رکعتیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی نماز جو ہے وہ 1 رکعت والی یا 3 رکعت والی یا 5 رکعت والی یا 7 رکعت والی ہمارے یہاں نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو اگر کسی نے اس طرح کی منت مانی تو اسے 1 رکعت ساتھ ملانی ہوگی تاکہ وہ جفت عدد کی بن جائے، طاق عدد میں نہ رہے۔ رقم کی نظر، یوں منت مانی کہ 10 روپے خیرات کروں گا یا 1 روپیہ خیرات کروں گا تو جتنا کہا اتنا خیرات کرے۔ اگر یوں کہا 50 روپے خیرات کروں گا اور اس کے پاس اس وقت صرف 10 ہی روپے ہوں تو 10 روپے ہی دینے پڑیں گے، اس وجہ سے کہ اس سے زیادہ کا وہ مالک نہیں ہے، اور منت مانتے وقت جس چیز کی ملکیت نہ ہو تو اس کا صدقہ کرنا پھر لازمی نہیں ہوتا۔ تو چونکہ اس کے پاس 10 ہی روپے ہیں تو اس وجہ سے اس کے اوپر 10 ہی روپے کی ادائیگی لازم ہوگی۔ البتہ اگر 10 روپے کے علاوہ کچھ سامان بھی ہے تو اس کی قیمت بھی لگائی جائے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 10 روپے نقد ہیں اور 15 روپے کا سامان ہے، یہ سب ملا کر 25 روپے ہوئے، تو صرف 25 روپے خیرات کرنا واجب ہے، اس سے زیادہ واجب نہیں، لیکن 25 روپے ہوں گے، صرف 10 روپے نہیں، یعنی جو بقیہ سامان ہے اس کی بھی قیمت لگانی ہوگی اور اس کو بھی جو ہے وہ صدقہ کرنا ہوگا۔ کسی نے کہا 10 روپے اس طرح خیرات کروں گا کہ ہر فقیر کو 1 روپیہ دوں گا، پھر پورے 10 روپے ایک ہی فقیر کو دے دیے تو بھی جائز ہے۔ ہر فقیر کو 1 روپیہ دینا واجب نہیں ہے، کیونکہ پہلے بات آ چکی ہے کہ بندے کی تعیین سے، جگہ کی تعیین سے اور چیزوں کی تعیین سے جو ہے وہ نظر میں تعیین ہوتی نہیں ہے۔ اگر 10 روپے 20 فقیروں کو دے دیے تو بھی جائز ہے، اور اگر کہا 10 روپے 10 فقیروں پر خیرات کروں گا تو بھی اختیار ہے، چاہے 10 کو دے، چاہے کم کو دے، چاہے زیادہ کو دے، ہر صورت جو ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ بات وہی ہے کہ کسی عدد کی تعیین سے نظر کے اندر تعیین ہوتی نہیں ہے، وہ متعین نہیں ہوتا وہ عدد۔ اگر یوں کہا اتنے روپے کی روٹی فقیروں میں بانٹوں گا تو اختیار ہے، چاہے اتنے روپے کی روٹی دے دے، چاہے اتنے روپے کی کوئی اور چیز یا اتنے روپے نقد دے دے۔ اگر کہا 10 نمازیوں یا 10 حافظوں کو کھانا کھلاؤں گا تو 10 فقیروں کو کھلائے، چاہے وہ نمازی اور حافظ ہو یا نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ خاص وقت، جگہ، خاص فقیر کے ساتھ نظر جو ہے وہ مختص نہیں ہوتی ہے، لہٰذا حافظ کی شرط یا نمازی کی شرط جو ہے وہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اصل بات وہی ہے کہ فقیر کو کھلانا ضروری ہوگا، وہ چاہے نمازی ہو یا نہ ہو، حافظ ہو یا نہ ہو۔ نظر میں جگہ، وقت یا فقیر وغیرہ کی تعیین، کسی نے کہا 10 روپے مکہ مکرمہ میں خیرات کروں گا تو مکہ میں خیرات کرنا واجب نہیں، جہاں چاہے خیرات کرے، یا یوں کہا جمعے کے دن خیرات کروں گا یا فلاں فقیر کو دوں گا تو جمعے کے دن خیرات کرنا یا اسی فقیر کو دینا ضروری نہیں۔ اسی طرح اگر روپے مقرر کر کے کہا کہ یہی روپے جو اس وقت میری جیب میں مثال کے طور پہ، یا مثال کے طور پہ میرے ہاتھوں میں ہے، یا مثال کے طور پہ جو میری الماری میں رکھے ہوئے ہیں، یہی روپے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دوں گا تو وہی روپے دینا واجب نہیں، چاہے وہی دے یا دوسرے دے دے، کیونکہ یہ روپے جو ہے وہ متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اگر منت مانی کہ جامع مسجد میں نماز پڑھوں گا یا مکہ مکرمہ میں نماز پڑھوں گا تو بھی اختیار ہے، جہاں چاہے پڑھ لے، وہی والی بات ہے کہ جگہ کی تعیین کرنے سے وہ جگہ متعین نہیں ہوگی۔ جانور ذبح کرنے کی نظر، اگر کسی نے کہا کہ میرا بھائی صحت یاب ہو جائے تو 1 بکری ذبح کروں گا، یا یوں کہا 1 بکری کا گوشت خیرات کروں گا تو یہ بھی منت ہو گئی۔ اگر یوں کہا قربانی کروں گا، یعنی ذبح کی بجائے لفظ اس نے قربانی کا استعمال کیا، تو پھر قربانی کے دنوں میں ذبح کرنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ قربانی جو ہے وہ مخصوص ایام میں ہی ہو سکتی ہے، اور اس نے لفظ قربانی کا استعمال کیا اس وجہ سے۔ البتہ اگر کسی نے لفظ تو قربانی بولا ہے لیکن اس کے ذہن میں، نیت میں، دل میں واضح طور پہ اس سے مراد قربانی نہیں ہے بلکہ صرف جانور ذبح کرنا ہی ہے، تو پھر کسی اور دن کے اندر بھی وہ ذبح کرے گا تو ہو جائے گا، نظر ادا ہو جائے گی، اس کی منت ادا ہو جائے گی۔ اور دونوں صورتوں میں اس کا گوشت فقیروں کے سوا اور کسی کو دینا یا خود کھانا درست نہیں ہے، کیونکہ نظر کا مال جو ہے وہ فقیر کو دینا لازم ہوتا ہے، اگرچہ خود غریب ہو پھر بھی وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ جتنا خود کا آیا
یا مالداروں کو دے دیا، اتنا دوبارہ خیرات کرنا پڑے گا۔ کسی نے نظر کے مال میں سے، اپنی نظر کے مال میں سے خود کھا لیا، یا اپنی نظر کے مال میں سے کسی امیر کو کھلا دیا، تو جتنا حصہ اس نے خود کھایا ہے یا جتنا حصہ اس نے کسی امیر کو کھلایا ہے، اتنے کی نظر دوبارہ کرنی پڑے گی، اسے دوبارہ سے ادائیگی کرنی پڑے گی۔ کسی نے ایک گائے قربانی کرنے کی منت مانی، پھر گائے نہیں ملی تو وہ 7 بکریاں ذبح کر دے، تو بھی اس کی نظر پوری ہو گئی۔ منت مانی تھی کہ جب میرا بھائی آئے تو 100 روپے خیرات کروں گا، پھر آنے کی خبر سن کر اس نے آنے سے پہلے ہی روپے خیرات کر دیے، تو منت پوری نہیں ہوئی، آنے کے بعد پھر خیرات کرے۔ اسی طرح دیگر کاموں کے بارے میں بھی ہوگا کہ اگر کسی نے مثال کے طور پہ یہ نظر مانی کہ اگر جو ہے وہ اس سال امتحانات ہو گئے تو میں جو ہوں 50 رکعت نماز پڑھوں گا مثال کے طور پہ، تو ابھی امتحانات ہوئے نہیں اور خبر ملی کہ امتحانات ہونے والے ہیں، اور اس نے جو ہے وہ کیا کر لی، 50 رکعت نماز پڑھ لی، تو صرف اس سے جو ہے وہ کام نہیں ہوگا، بلکہ جب امتحانات ہو جائیں گے تو اس کے بعد اسے کیا کرنا پڑے گا، دوبارہ سے 50 رکعت نماز پڑھنی ہوگی۔ اگر یوں کہا کہ میرا بھائی تندرست ہو جائے تو ناچ کراؤں گا یا باجا بجواؤں گا، تو یہ منت گناہ ہے۔ تندرست ہونے کے بعد ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ غیر شرعی کام کی جو نظر ہوتی ہے وہ منعقد ہی نہیں ہوتی، کیونکہ نظر کا اصول یہ ہے کہ نظر جس کام کی مانی جائے وہ خود عبادت مقصودہ ہونا چاہیے۔ جس کام کی نظر مانی جا رہی ہے وہ خود عبادت مقصودہ ہونی چاہیے، غیر مقصودہ نہیں ہونی چاہیے۔ عبادت غیر مقصودہ کی بھی نظر منعقد نہیں ہوتی ہے، یعنی وضو اور نماز، تو اس میں نماز جو ہے وہ عبادت مقصودہ ہے۔ اس طریقے سے مسجد بنانا اور نماز، تو اس میں نماز جو ہے وہ عبادت مقصودہ ہے، مسجد بنانا جو ہے وہ عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس چیز کی نظر مانی جا رہی ہے اس کی طرح کی کوئی اور چیز یا تو فرض ہونی چاہیے یا واجب ہونی چاہیے۔ اگر اس کی جنس سے کوئی اور چیز جو ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے تو بھی اس کی نظر جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر مثال کے طور پہ کسی نے یہ کہا کہ میرا بھائی تندرست ہو گیا تو میں ناچ کرواؤں گا، تو اب ناچ تو جو ہے وہ عبادت تو کجا وہ گناہ ہے، تو اس طرح سے اس کی نظر جو ہے وہ منعقد ہی نہیں ہوگی، اور ایسا کروانا اس کے لیے بعد میں جائز بھی نہیں ہوگا۔ غیر اللہ کے لیے نظر، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے منت ماننا، مثلا یوں کہنا، اے بڑے پیر اگر میرا کام ہو جائے تو میں تمہاری خاطر فلاں کام کروں گا، حرام اور شرک ہے، یہ بالکل حرام اور شرک ہے۔ بلکہ اس منت کی چیز کا کھانا بھی دوسروں کے لیے بھی کیا ہوگا، حرام ہوگا۔ اسی طرح قبروں اور مزاروں پر جانا اور درخواست کرنا کہ آپ دے دیں، تو یہ بھی حرام ہے اور شرک ہے۔ صرف قبر پہ جانا تو شرک نہیں ہے، لیکن وہاں جا کے درخواست کرنا اور ان سے مانگنا صاحب قبر سے، یہ حرام اور شرک ہے۔ اگر ایسے کام کے ہونے پر منت مانی جس کے ہونے کی خواہش ہے کہ یہ کام ہو جائے، مثلا کہے اگر میں تندرست ہو گیا تو ایسا کروں گا، اگر میرا بھائی خیریت سے آ جائے تو ایسا کروں گا، اگر میرے والد مقدمے سے بری ہو جائیں تو ایسا کروں گا، تو جب وہ کام ہو جائے تو منت پوری کرے۔ اور اگر اس طرح کہا اگر میں نے تجھ سے بات کی تو 2 روزے رکھوں گا، یا یہ کہا اگر آج میں نے نماز نہیں پڑھی تو اتنے روپے خیرات کروں گا، پھر اس نے بات کر لی یا نماز نہیں پڑھی، تو اختیار ہے، چاہے قسم کا کفارہ دے دے اور چاہے تو 2 روزے رکھے اور اتنے روپے خیرات کر دے۔ یعنی بنیادی طور پہ یہ فرما رہے ہیں حضرت کہ اگر کسی نے کسی ایسے کام کی نظر مانی ہے جس کام کے ہو جانے کی خواہش ہے کہ یہ کام ہو جائے، مثال کے طور پہ تندرستی ہے، بھائی کا خیریت سے آ جانا ہے، والد کا مقدمے سے بری ہو جانا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ کام ہو جائے، تو ایسی چیزوں کی نظر ماننے میں جب وہ کام ہو جائیں گے تو پھر کیا کرنی پڑے گی، منت پوری کرنی پڑے گی۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نہ کرنے کے لیے انسان منت مانتا ہے، نہیں چاہتا اس لیے اپنے اوپر جو ہے وہ کیا کر لیتا ہے، منت کو کر لیتا ہے، منت کے الفاظ استعمال کر لیتا ہے۔ جیسے اگر میں نے تجھ سے بات کی تو 2 روزے رکھوں گا، مطلب وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، اس وجہ سے وہ یہ کر رہا ہے۔ اگر آج میں نے نماز نہیں پڑھی تو اتنے روپے خیرات کروں گا، یعنی وہ نماز نہیں چھوڑنا چاہ رہا ہے۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کام کو کرنا مرغوب ہوتا ہے اس لیے نظر مانی جاری ہوتی ہے، اور بعض اوقات کسی کام کو نہ کرنا مرغوب ہوتا ہے اس وجہ سے نظر مانی جاری ہوتی ہے۔ تو پہلے والی صورت میں تو صرف نظر ہی منعقد ہوتی ہے، یعنی جس کام کو کرنا مقصود ہو
اور مرغوب ہو، دل چاہے، تو اس کی نظر مانے تو صرف اسی کام کی نظر ہی واقع ہوتی ہے اور اس پر نظر ہی کے احکامات جاری ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کام کو نہ کرنا اپنے اوپر لازم کرنا چاہ رہا ہے اور اس کے لیے نظر مان رہا ہے تو پھر اس میں دو اختیار ہوتے ہیں، چاہے تو قسم کا کفارہ دے دے، اور چاہے تو جو ہے وہ کیا کر لے، وہ جس چیز کی نظر مانی تھی وہ نظر ہی کی طرح اس کو پورا کر لے۔ یعنی اگر اس کو پورا نہیں کر سکا، فرض کیجئے کسی نے کہا کہ اگر آج میں نے نماز نہیں پڑھی تو میں اتنے روپے خیرات کروں گا، تو اس میں اصل مقصد نماز نہ پڑھنے سے اپنے آپ کو روکنا اور بچانا ہے، پھر بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو پورا نہیں کر سکا، اس نے اپنی بات جو ہے وہ پوری کر لی اور نماز نہیں پڑھی، اس نے مثال کے طور پہ چاہ تو یہ رہا تھا کہ نماز پڑھ لے لیکن نماز اس نے نہیں پڑھی فرض کیجئے، تو ایسی صورت کے اندر اب اس کے پاس دو اختیار ہیں، چاہے تو وہ قسم کا کفارہ دے دے اور چاہے تو جو ہے وہ جتنے روپے خیرات کرنے کا دل میں ارادہ کیا تھا اتنے روپے خیرات کر دے۔ یہ منت مانی کہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا یا 1000 مرتبہ کلمہ پڑھوں گا تو منت ہو گئی اور پڑھنا واجب ہو گیا، اور اگر کہا کہ 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھوں گا یا 1000 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں گا تو منت نہیں ہوئی، پڑھنا واجب نہیں ہوا۔ اس کے اندر بنیادی بات وہی ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے عرض کی گئی کہ منت اصل میں اس وقت منعقد ہوتی ہے کہ جس چیز کی منت مانی جا رہی ہے وہ خود عبادت مقصودہ ہو، ٹھیک ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی جنس کا اس کے جیسے کوئی اور چیز جو ہے وہ فرض یا واجب ہو۔ تو ان دونوں مسئلوں کے اندر صورتحال یہی ہے کہ درود شریف تو زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے کیونکہ قرآن کریم کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جبکہ سبحان اللہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ کے لیے ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے جس سے جو ہے اس کا فرض یا واجب ہونا ثابت ہوتا ہو، تو چونکہ ان کی جن سے کوئی فرض یا واجب نہیں ہے اس وجہ سے ان کے ماننے کی نظر جو ہے وہ لازم نہیں ہوگی، جبکہ درود شریف جو ہے وہ ایک زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے، اس وجہ سے اگر اس کی نظر مانی تو وہ لازم ہو جائے گی۔ منت مانی کہ 10 مرتبہ قرآن مجید ختم کروں گا یا ایک پارہ پڑھوں گا تو منت ہو گئی، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ عبادت مقصودہ ہے۔ یہ منت مانی کہ فلاں خستہ حال مسجد بنواؤں گا یا فلاں پل بنواؤں گا تو یہ منت بھی منعقد نہیں، اس کے ذمہ کچھ واجب نہیں، وجہ وہی ہے کہ مسجد بنانا جو ہے وہ بذات خود عبادت مقصودہ نہیں ہے اور پل بنوانا بھی جو ہے وہ اسی طرح سے ہے، تو اس وجہ سے یہ منتیں لازم نہیں ہوں گی۔ اضافی مسائل کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ اگر کسی نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو اس بکرے کو جو گھر پر پلا ہوا ہے ذبح کر کے اس کا گوشت فقراء میں تقسیم کروں گا، تو کام ہو جانے پر اسی بکرے کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ جانور ذبح کرنے کی نظر ماننے سے اصل مقصود گوشت تقسیم کرنے کی نظر ہوتا ہے، لہٰذا اختیار ہے چاہے وہی بکرا ذبح کر کے صدقہ کرے یا بکرا زندہ صدقہ کر دے یا اس کی قیمت صدقہ کر دے یا قیمت کے برابر کوئی دوسری چیز صدقہ کر دے، ہر صورت میں جو ہے وہ اس کی نظر پوری ہو جائے گی، کیونکہ پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ نظر وغیرہ کے معاملات کے اندر تعیین سے بھی متعین چیزیں نہیں ہوتی ہیں، تو جب تعیین سے بھی چیز متعین نہیں ہوئی تو ایسی صورت کے اندر اگر اس سے اس کی قیمت دے دی یا اس کو زندہ دے دیا یا جو ہے وہ اس کی قیمت کے برابر کوئی اور چیز دے دی، ہر صورت کے اندر جو ہے وہ اس کی نظر ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم کتاب اللقطہ کے کچھ مسائل بیان کر رہے ہیں، اور کتاب اللقطہ جو ہے اس کے اندر گری پڑی چیز جو زمین پر پڑی ہوئی مل جاتی ہے اس سے متعلقہ احکامات بیان فرمائیں۔ شریعت کے اندر لوگوں کی چیزوں کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی مملوکہ چیزیں جو ہے وہ ضائع نہ ہوں، تو اس وجہ سے اس حوالے سے باقاعدہ ہدایات جو ہیں وہ جاری کی ہیں اسلام نے۔ کہیں راستے، گلی، محفل وغیرہ میں کوئی چیز پڑی ہوئی ملے تو اس کو اپنے لیے اٹھانا درست نہیں، اگر اٹھائے تو اس نیت سے اٹھائے کہ اس کے مالک کو تلاش کر کے پہنچا دوں گا، یہ بڑی اہم بات ہے، ورنہ ہمارے یہاں عموماً جو ہے وہ اٹھاتے وہی یہی ذہن میں لوگوں کے آ جاتا ہے کہ اپنے ہی لیے ہے، بس یہ مجھے چیز ملی ہے تو میری ہے، اور بچوں میں یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ابتدائی سے جو ہے وہ بچوں کی بھی یہ تربیت کرنا ضروری ہوتی ہے، اور ان کو مسئلہ بتانا جو ہے وہ اس حد تک ضروری ہوتا ہے۔ یقیناً بچے جو ہے وہ براہ راست مسئلہ نہیں سمجھتے ہیں اپنی عمر کے حساب سے، اور ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال ان کے سامنے مسئلہ بیان کر دینا جو ہے وہ بہتر ہے، تاکہ جب وہ بڑے ہوں اور ان کے لاشعور کے اندر اس طرح کی بات موجود ہو تو کبھی ان کو آئندہ زندگی
زندگی میں جب یہ پیش آئے تو وہ دماغ کے کسی نہا خانے سے اٹھ کر ان کے سامنے وہ بات آ جائے اور وہ پھر کسی نہ کسی سے پوچھ لیں۔ اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ملی اور اس کو نہیں اٹھایا تو کوئی گناہ نہیں، اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ملی اور اس کو نہیں اٹھایا تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر یہ خطرہ ہو کہ اگر میں نہیں اٹھاؤں گا تو کوئی اور لے لے گا اور جس کی چیز ہے اس کو نہیں ملے گی تو اس کا اٹھانا اور مالک کو پہنچانا واجب ہے۔ جب کسی نے پڑی ہوئی چیز اٹھا لی تو اب مالک کو تلاش کر کے اسے دے دینا اس کے ذمہ لازم ہو گیا۔ اب اگر پھر وہیں ڈال دے گا یا اٹھا کر اپنے گھر لائے گا اور مالک کو تلاش نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، چاہے ایسی جگہ پڑی ہو کہ ضائع ہو جانے کا خطرہ نہیں یا ایسی جگہ ہو کہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے، دونوں کا یہی حکم ہے کہ اٹھا لینے کے بعد مالک کو تلاش کر کے پہنچانا واجب ہو جاتا ہے، پھر وہیں ڈال دینا یا خود رکھ لینا جائز نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جب تک نہیں اٹھائی تھی تب تک تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، یعنی اس کے ذمہ لازم نہیں تھا کہ وہ اس کو اٹھاتا، لیکن جب اٹھا لیا تو اب مالک تک پہنچانا جو ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت مجلسوں اور لوگوں کے مجمع میں ملی ہوئی چیز کی خوب تشہیر کرے، بار بار اعلان کرے کہ مجھے ایک چیز ملی ہے، جس کی ہے وہ آ کر وصول کر لے، مجھے ایک چیز ملی ہے جس کی ہے وہ آ کر وصول کر لے۔ البتہ اعلان میں چیز کی علامات نہ بتائے، بلکہ یوں کہے کہ زیور ملا ہے مثال کے طور پہ، کپڑا ملا ہے مثال کے طور پہ، رقم ملی ہے مثال کے طور پہ، جس کی ہے وہ نشانی بتا کر لے لے۔ اگر کوئی صحیح نشانی بتا دے تو اس کو دے دینا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی اگر ویسے ہی نشانی بتلا کر ساتھ اس نے ذکر کیا، اعلان کیا، تو پھر تو ہزار دعوے دار آ سکتے ہیں اور خود بھی مشکل میں پڑ سکتا ہے اور اصل مالک تک چیز کا پہنچانا بھی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے علامتیں خود نہیں بتائے بلکہ صرف اعلان کر دے کہ فلاں چیز ملی ہے، علامت جو ہے وہ آنے والا خود بتائے گا، جو اس کا مطالبہ لے کر آئے گا وہ بتائے گا۔ اگر وہ صحیح علامت بتا دے تو اس کے حوالے کر دے۔ بہت تلاش کرنے اور اعلان کرنے کے بعد جب بالکل مایوسی ہو جائے کہ اب اس کا کوئی مالک نہیں ملے گا تو اس چیز کو صدقہ کر دے، اپنے پاس نہ رکھے۔ البتہ اگر وہ خود غریب ضرورت مند ہو تو خود بھی اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، کیونکہ وہ خود صدقے کا محل ہے اور صدقے کا مستحق ہے۔ لیکن صدقہ کرنے کے بعد اگر اس کا مالک آ گیا تو وہ اس سے اس کی قیمت لے سکتا ہے، اور اگر مالک نے صدقہ کرنا منظور کر لیا تو اس کو اس صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ فرض کیجئے زید نے جو ہے وہ کوئی چیز کسی جگہ سے گری ہوئی اٹھائی اور خوب اس کا اعلان کیا، تشہیر کی، لیکن اس کا مالک نہیں ملا، اب اس نے اس کو صدقہ کر دیا۔ 10 دن کے بعد جو ہے وہ کوئی صاحب ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے کہ جناب آپ فلاں چیز کا اعلان کر رہے تھے، وہ میری تھی، وہ مجھے دے دیجئے۔ اب زید کہتا ہے کہ جناب وہ تو میں نے آپ کی طرف سے صدقہ کر دی، میں نے تو کافی انتظار کیا، کافی تلاش کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب میں تو اس صدقے کو نہیں مانتا ہوں۔ تو اب زید کو جو ہے وہ اس کی قیمت دینی پڑے گی، اس چیز کی قیمت اس کے مالک کو دینی پڑے گی، اور زید کو انشاءاللہ العزیز ثواب ملے گا۔ دوسرے کی پڑی ہوئی چیز اٹھانا اصل میں ہے ہی ثواب کا کام، اس میں ثواب ہی ملتا ہے، دنیا میں کوئی بدلہ نہیں ملتا اس میں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ آدمی کہے کہ اچھا چلیں آپ نے تو اپنی سی کوشش کر لی تھی اور اب میں نہیں آیا تو آپ نے صدقہ کر دیا تو میں بھی اس صدقے کو قبول کرتا ہوں۔ اگر اس نے ایسا کیا تو انشاءاللہ العزیز اس کو بھی جو ہے وہ اس کی اپنی چیز صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ پالتو کبوتر، طوطا، مینا یا اور کوئی پالتو پرندہ کسی کے گھر میں آ گیا اور اس نے اس کو پکڑ لیا تو مالک کو تلاش کر کے پہنچانا واجب ہے، خود لے لینا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی عام جانور میں اور پالتو جانور میں فرق ہے۔ عام جو جانور ویسے ہی گھوم رہے ہوتے ہیں، جو پرندے ویسے ہی گھوم رہے ہوتے ہیں، اگر وہ کسی کے گھر میں آ جائیں تو اس کو پکڑ لینا تو شخص کے لیے جائز ہوتا ہے، اپنے پاس رکھ لینا بھی جائز ہوتا ہے۔ لیکن کسی پرندے کے بارے میں جو ہے وہ علامات سے یہ پتہ چلتا ہو کہ یہ پالتو ہے، کسی کا ہے، یعنی کسی کی ملکیت میں موجود ہے پہلے سے، تو پھر ایسے پالتو جانور کو اس کے مالک تک پہنچانا جو ہے وہ لازم ہے۔ اسی طرح لازم ہے جیسے کسی کی مملوکہ چیز جو ہے وہ راستے میں مل جائے تو اس کو اس تک پہنچانا لازم ہوتا ہے، تو اسی طرح ہمارے گھر میں آ جائے تو ہمیں بھی جو ہے وہ اس کے مالک تک پہنچانا لازم ہوگا۔ یہی صورتحال جو ہے یہ ہمارے ہاں جو پتنگ وغیرہ کی ہوتی ہے یا جو کھیل کود کی جو چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات بال ہوتی ہے اور بچوں کی بال آ جاتی ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ بچے کھیلنے والے ہیں، وہ تلاش بھی کر رہے ہوں گے تو ان تک پہنچانا ضروری ہے، خود رکھ لینا
ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں یہ یقینی طور پہ معلوم ہے کہ یہ کسی کی نہیں ہے بلکہ اتنی دور سے آئی ہے کہ اس تک پہنچنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا حکم وہی ہوگا جو گری پڑی چیز کا حکم ہوتا ہے. باغ میں آم یا امرود وغیرہ پڑے ہیں تو ان کو بلا اجازت اٹھانا اور کھانا حرام ہے. البتہ اگر کوئی ایسی کم قیمت چیز ہے کہ اس کو کوئی تلاش نہیں کرتا اور نہ اس کے لینے کھانے سے کوئی برا مانتا ہے تو اس کو استعمال کرنا درست ہے. مثلا راستے میں بیر کا ایک دانہ پڑا ہوا مل گیا. اب لازمی سی بات ہے کہ اس کو کوئی تلاش کرتا ہوا تو نہیں ہوگا کہ 1 گھنٹے بعد کوئی آئے گا کہ جناب میرا ایک بیر کا دانہ جو ہے وہ گم ہو گیا تھا، اگر کسی نے دیکھا ہے تو مجھے بتا دیں. ایسا تو نہیں ہوتا ہے عموماً. تو چونکہ وہ بالکل ہی کم قیمت چیز ہے تو اس کو تو اٹھا کے اگر کھا لیا تو اس سے گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی بیش قیمت چیز ہے، فرض کیجئے جو ناریل ہے کہیں گرا ہوا مل گیا ہے، تو ناریل جو ہے وہ آج کل 100-150 روپے سے کم کا تو ہلکے سیل کا بھی نہیں ملتا، تو اس کی تلاش میں ہو سکتا ہے کہ کوئی آئے. اور عموماً لوگ جو ہے وہ علاج وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ اس کی تلاش میں آ جائے، تو اس وجہ سے اس کو تو استعمال کرنا اور کھانا جائز نہیں ہوگا. لیکن معمولی سی چیز ہے، مثال کے طور پہ بالکل تھوڑے سے چنے پڑے ہوئے مل گئے کہیں پہ، تو وہ تو جیب میں سے بھی گر جایا کرتے ہیں کسی کے. تو اب ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ اپنے جیب سے گرے ہوئے چنوں کو تلاش کرنے کے لیے گھوم رہے ہوں ڈھونڈ رہے ہوں، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو اگر کسی نے استعمال کر لیا تو اس کی تو گنجائش ہے. لیکن اگر کوئی قیمتی چیز ہے جس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے اور لوگ اس کو جو ہے وہ تلاش بھی کرتے ہیں، تو وہ پھر کھانا اور اٹھا کر استعمال کرنا اس کو جائز نہیں ہوگا. کسی مکان یا جنگل میں خزانہ نکل آیا تو اس کا بھی وہی حکم ہے جو پڑی ہوئی چیز کا حکم ہے. خود لے لینا جائز نہیں. تلاش اور کوشش کرنے کے بعد اگر مالک کا پتہ نہ چلے تو اس کو صدقہ کر دے، اور غریب ہو تو خود بھی لے سکتا ہے. مگر خود لے لینے یا دوسرے کو صدقہ کرنے کے بعد اگر مالک آ گیا، اس صدقہ کرنے پر یا اس کے رکھ لینے پر راضی نہ ہو تو اس کو اپنے پاس سے وہ چیز دینی پڑے گی جو اصل حکم ہے گری ہوئی چیز یا پڑی ہوئی چیز کو اٹھا لینے کا. یہی حکم ہے جس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر کسی نے کوئی پڑی ہوئی چیز اٹھا لی ہے تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اس کے مالک تک پہنچائے گا. اور مالک تک پہنچانے کا طریقہ یہی ہوگا کہ ایسی جگہوں پر اور ایسے وقت تک جو ہے وہ اس کا اعلان کرے گا جب تک اس بات کا امکان ہو کہ مالک اس کو تلاش کر رہا ہوگا، یا جہاں اس بات کا امکان ہو کہ مالک اس کو تلاش کر رہا ہوگا. مثال کے طور پہ کوئی چیز ایسی ہے جو مارکیٹوں میں ہوتی ہے تو اس کی اعلان بھی جو ہے وہ مارکیٹ میں کرے گا. کوئی چیز ایسی ہے جو عموماً مسجدوں میں ہوتی ہے تو اس کا اعلان بھی جو ہے وہ مسجد میں کرے گا، یعنی مسجد قریب کرے گا. کوئی چیز ایسی ہے کہ جو گھروں کے اندر ہوتی ہے تو گھروں قریب اس کا اعلان کیا جائے گا. کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو کمپنیوں کے اندر ہوتی ہے تو کمپنیوں قریب جو ہے وہ اس کا اعلان کیا جائے گا تاکہ جو ہے وہ اس کے مالک تک پہنچنا آسان ہو. تو جس جگہ اس چیز کے مالک کے ملنے کا امکان ہو اسی جگہ پہ جو ہے وہ اس کا اعلان کیا جائے، اس کی تشہیر کی جائے. اور تشہیر کے جو ذرائع ہوتے ہیں ان کو بھی استعمال کیا جائے. کسی بھی زمانے میں تشہیر کے جو ذرائع ہوتے ہیں عام طور پہ وہ ذرائع استعمال کیے جائیں. اس کے بعد اگر مالک آ گیا تو اس کے حوالے کر دی جائے. اگر مالک نہیں آیا تو پھر اس کو صدقہ کیا جا سکتا ہے، خود نہیں رکھا جا سکتا، الا یہ کہ خود انسان غریب ہو ضرورت مند ہو تو پھر خود بھی رکھ سکتا ہے. لیکن اس صورت کے اندر بھی اور صدقے والی صورت میں بھی اگر مالک نے آ کے مطالبہ کیا کہ نہیں جناب میں تو صدقے کو نہیں مانتا ہوں، تو پھر جو ہے وہ کیا کرنا پڑے گا، اس کی قیمت دینی پڑے گی. اور اگر مالک جو ہے وہ صدقے پر راضی ہو جائے تو پھر اس کو اس کا ثواب مل جائے گا. تو یہی حکم حضرت فرماتے ہیں کہ کسی گھر میں خزانہ وغیرہ جنگل میں نکل آنے کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کو بھی اس کے مالک تک پہنچانا جو ہے وہ ضروری ہوگا. ویسے ہی خود نہیں رکھ سکتا ہے، البتہ ضرورت مند ہو تو وہ خود رکھ لے، اور اگر مالک آ کے اس کو اس کی اجازت دے دے تو وہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے، یا صدقے کی اجازت دے دی تو صدقہ بھی جو ہے وہ اس کی طرف سے ہو جائے گا. اور مالک کہے کہ نہیں جناب جو چیزیں نکلی تھی وہ آپ مجھے میرے حوالے کریں تو پھر اس کی قیمت جو ہے وہ اس کو دینی پڑے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کے مسائل کو سمجھنے، سیکھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.